الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ ہم ایک ایسی سعادت سے گزرے ہیں جس میں نہ جانے کتنے مسلمان رب تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. الحمدللہ. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں حجاج کرام کے بارے میں بات بتا رہا ہوں، نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں خون بہایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. رب تعالیٰ کی رحمت انتظار کرتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مغفرت مانگے اور میں عطا کروں. میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں. آئیے الحمدللہ اب جس مہینے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں دھیرے دھیرے، اس مہینے کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ جو آنے والا مہینہ ہے وہ مہینے میں ایک معرکہ گزرا ہے. کون سا معرکہ؟ کربلا کا ہے نا. یہ ہمارا سال کا آخری مہینہ ہے اور اس آخری مہینے کے ہمارے پاس کم و بیش 19 دن بچے ہیں. اس کے بعد ہم نئے سال میں داخل ہوں گے. تو یہ جو معرکہ گزرا ہے اس میں ایک شہادت ایسی بھی ہوئی ہے جو عرفہ کے دن پیش آئی اور جس کا تعلق بالکل باقاعدہ کربلا سے ہے، جس کا تعلق کربلا سے ہے. اور وہ شہادت کون سی ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل کی. حضرت مسلم بن عقیل جیسے ہی حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، امیر معاویہ کا انتقال ہوتے ہی یزید فوراً تخت پر بیٹھ گیا. ایک ایگریمنٹ تو یہ ہوا تھا کہ جب تک کہ امیر معاویہ ہے، امیر معاویہ خلیفہ بنے رہیں گے، اس کے بعد امام حسین کو خلافت دی جائے گی. مگر یزید تخت و تاج کی لالچ میں، اقتدار کی لالچ میں جا کر اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کر دیا، بن گیا وہاں پہ. اب یہ بات اور پھر وہ یہ زور دینے لگا کہ جو بھی صحابہ کرام ہے یا پھر اور بھی دیگر گورنر وغیرہ ہے وہ اس کی بیعت کو تسلیم کر لیں. جب یہ بات امام حسین تک پہنچی، آپ نے یہ سوچا کہ اس فتنے کو بڑھنے سے اچھا ہے کہ میں یہاں سے مکہ معظمہ چلے جاؤں، مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جاؤں، مکے میں رہوں گا، وہاں پہ اور بھی صحابہ اکرام ہیں تو ان کے ساتھ ہم رہیں گے، جو بھی ہے معاملات یہاں نپٹ جائیں گے. مگر کوفہ والوں نے خطوط بھیجنا شروع کر دیا، اور ایسے ایسے خطوط جس میں آخرت کا واسطہ دیتے، جس میں امام حسین کو یہ کہہ دیتے کہ اگر تم نے بیعت نہ لی تو ہم مجبور ہو جائیں گے اور بروز قیامت آپ سے سوال کریں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جب کئی خطوط آ گئے تو حضرت امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل سے گزارش کی کہ وہ جائے اور کوفہ کے حالات دیکھ لیں، کوفہ کے حالات دیکھ لیں، کوفہ میں کیا چل رہا ہے، کس طرح سے لوگ پیش آ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے. اور اس مقصد سے حضرت مسلم بن عقیل 15 رمضان کو وہاں سے روانہ ہو گئے. آپ کے ساتھ 2 اور ایسے لوگ تھے جو آپ کو راستہ بتانے والے تھے، مگر وہ راستے میں انہیں کچھ راستہ یاد نہیں رہا. تو پھر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھا کہ کیا ہم سفر آگے طے کریں یا یہاں ختم کر دیں. حضرت امام حسین نے کہا کہ نہیں،
تم آگے بڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، چلتے جاؤ، دیکھو کوفہ میں کیا حالات ہے۔ اور کم و بیش 15 شوال کو حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں داخل ہوئے، کوفہ میں داخل ہوئے۔ وہاں پہ آپ نعمان بن بشیر وہاں پہ گورنر تھے، اور آپ کوفہ میں پہنچنے کے بعد میں ایک گھر میں جا کر ٹھہرے۔ جب آپ وہاں پر جا کر ٹھہرے تو کم و بیش 12,000 اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 30,000 لوگوں نے آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 30,000 کے قریب لوگوں نے آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ نعمان بن بشیر اس وقت گورنر تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ مسلم بن عقیل جو ہے یہ امام حسین کے ساتھیوں میں سے ہیں، اور انہیں جو ہے انہوں نے ہی بھیجا ہے، مگرچہ نعمان بن بشیر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اس کا کام گورنری کا تھا، وہ اپنا کام کر رہا تھا، کسی طرح کا کوئی اس کا کام تھا کہ اسٹیٹ کو ایک اچھا گورننس دینا، کسی طرح سے امن برقرار رکھنا، اور امن برقرار تھا اس لیے اس نے اس پر زیادہ کچھ دھیان نہیں دیا۔ مگر دھیرے دھیرے یہ بات پھیلتی گئی کہ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ چکے ہیں، اور ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اور یہ لوگ تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ تب یہ تمام چیزیں، تمام باتیں یزید تک پہنچی، اور وہاں پہ وہ لوگوں نے حرکت شروع کیے، کسی طرح سے مسلم بن عقیل کو قید کیا جائے، ان سے بات منوا لی جائے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے۔ اس طرح سے ان پر پریشر ڈالا گیا۔ انشاءاللہ عظیم آئندہ ہفتے ہم اس واقعے کو پورے تفصیل کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آئیں، اور انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے معرکہ کربلا تک آگے بڑھیں گے۔ یہاں چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر آج کی بات ختم کروں گا کہ عید کے بعد ہمیں کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ عید کا گوشت ہمارے پاس بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ عید کے وقت میں، قربانی کے وقت میں بارہا آپ لوگوں سے کہا گیا کہ جب آپ ذبیحہ کرتے ہو یا کرواتے ہو تو یہ دھیان رکھو کہ ذبیحہ صحیح العقیدہ امام سے یا صحیح العقیدہ شخص سے کرائے، جس کو دعا کے معنی یاد ہو، جو دعا سمجھ سکے ایسے شخص سے کراؤ۔ اور اس کے بعد جب گوشت تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تب آپ اس بات کا بہت احتیاط رکھو کہ آپ گوشت ایسے لوگوں کے یہاں دے رہے ہو جو صحیح العقیدہ ہے۔ کسی بھی کافر کو آپ قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان پر شفقت نہیں کر سکتے، نہیں، ان پر بحیثیت شفقت اگرچہ تمہیں شفقت کر دی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو کوسمو ایریا میں رہتے ہیں، ہم جو ہے کوسمو ایریا میں رہتے ہیں، آس پاس ہمارے دوست احباب بہت سے ایسے ہیں جو غیر مسلمان ہیں، اگر ہم ان کو گوشت نہ دیں تو وہ بڑی پریشانیاں کر سکتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ ارے تمہارے یہاں قربانی ہوئی اور تم گوشت نہیں دے رہے ہو۔ تو ایسی صورت میں آپ انہیں بازار سے گوشت خرید کر کے دے سکتے ہو، بازار سے گوشت خرید کر کے دے سکتے ہو، یا کوئی ایسا جانور جو قربانی کے لیے نہ ہو مگر اس پر ذبیحہ ہو سکے، قربانی کے لیے نہ ہو مگر اس پر ذبیحہ ہو سکے، ایک ایسا زائد جانور لے آئیں، اس کو ذبح کر لیں۔ اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ 6 مہینے کا یا سال بھر کا ہو، بڑا جانور ہو، بھرا ہوا جانور ہو، نہیں، اگرچہ آپ نے چھوٹا ہی جانور لائے لیا اور اس کو
سستے میں آ جائے گا، اس کو ذبیحہ کر دیا، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کسی غیر مسلمان کو دے دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ قربانی کا گوشت انہیں نہیں دینا چاہیے، اس بات کا بہت احتیاط رکھنا چاہیے۔ اب ایسا ہے کہ ہمارے گھر پہ کچھ مہمان آ جاتے ہیں، ان میں غیر مسلمان شامل ہے، تب کیا کریں؟ تو اگر اجماعی طور پہ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں اور اس میں وہ شامل ہے جس میں تم بھی شامل ہو، اور ایسے اس میں اجماعی طور پہ اس نے کھا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ احتیاط کریں۔ بہتر یہ ہے کہ احتیاط کریں، مگر اجماعی طور پہ تھا، یعنی آپ کا مقصد نہیں تھا کہ خاص اسی کو کھلایا جائے، آپ کا مقصد نہیں تھا کہ خاص اسی کو کھلایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر جان بوجھ کے اسی کے احترام میں دعوت رکھ لی کہ میرا باس ہے، بقر عید کا وقت ہے، میں اس کو دعوت دے دیتا ہوں، وہ آئے گا، ذرا گوشت ووش کھا لے گا تو مجھے بھی پروموشن دے دے گا۔ بہت سے لوگ یہ بھی مقصد رکھتے ہیں، باس کی دعوت کرتے ہیں، گھر آفس والوں کی دعوت کرتے ہیں اس لالچ میں کہ اگرچہ ہم ان کے گڈ بکس میں آ گئے، ان کی اچھی کتابوں میں آ گئے، ان سے اچھا ہم نے ریپو بنا لیا تو ہمیں پروموشن جلدی مل جائے گا، تو ایسی صورت میں آپ گناہ گار ہیں، کیونکہ مقصد آپ کا وہ شخص ہے جسے آپ کھلا رہے ہو، ایسی صورت میں آپ گناہ گار ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگرچہ آپ نے بازار سے ذبیحے کے گوشت لے آیا اور اس گوشت سے سالن بنا کر اسے بھی کھلا دیا، خود بھی کھا لیا ذبیحے کا، تو آپ کو اجازت ہے۔ اب یہاں اس بات کو بہت ذہن میں رکھیں، قربانی کے تعلق سے جو مسائل بتائے گئے تھے، قربانی کے وقت میں جو مسائل بتائے گئے تھے کہ 3 نس کٹ جانی ہے یا 4 نس کٹ جانی ہے، اس کے بعد بکرے کو ویسے ہی چھوڑ دو، اس کا خون نکل جانے دو، اس کے بعد اس کی کھال وغیرہ نکالنا شروع کر دو، یہ شرط ذبح کیے ہوئے جانور پر بھی آتی ہے۔ اگرچہ آپ بازار سے گوشت لے آ رہے ہو، صرف مجھے گوشت کھانا ہے اس لیے گوشت لے آئے، کھا لیا، تو جیسی غذا جائے گی ویسی فطرت بنے گی، جیسی غذا جائے گی ویسی فطرت بنے گی۔ آپ بہت دھیان رکھو کہ ذبیحہ کسی صحیح العقیدہ سے ہوا ہے، کسی بد عقیدہ سے نہیں ہوا ہے۔ جب وہ ذبح کر رہا ہے تب اس کے منہ میں پان، گٹکا، تمباکو وغیرہ وغیرہ تو نہیں تھا، لوگ بزی رہتے ہیں، منہ میں گٹکا رکھ لیا منہ میں۔ اب ایسے میں اگر انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا بھی تو کیسے پڑھا، کیسے پڑھ لیا؟ اللہ کا نام لے رہے ہیں، منہ میں معاذ اللہ استغفر اللہ رب بالکل لازم، تو بولے منہ میں گٹکا رکھ کر یا منہ میں پان رکھ کے، اللہ اکبر۔ بلکہ ہم بھی ان چیزوں کو، اگرچہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو پان یا گٹکا یا تمباکو کھاتا ہو، فوراً اس کو دور کر دے، فوراً دور کر دے۔ کیوں؟ میں ممبر کے پاس کھڑا ہوں، آپ کوئی درس دے رہا ہوں اور اچانک میرا دم نکل گیا، اور کوئی ایسا شخص ہو جسے میرے بارے میں خبر لگی، اس کے منہ میں گٹکا ہے، کیا وہ فوراً میرے لیے دعا کر سکتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے کیا؟ نہیں نا، فوراً اس کو انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ جائے، منہ سے تھوکے، کلی کرے، پھر پڑھے، ہے نا، پھر پڑھے، پھر دعا کرے۔ تو سوچئے کہ یہ بات ہمارے لیے کسی اور کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسی بری عادت رکھتا ہو اور ایسی حالت میں ہمیں اگر کسی کی خبر آ جائے تو کیا ہم فوراً اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے آقا کی ہی یاد آ گئی،
اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت ان کی یاد میں ملوث رکھے. ہمیں آقا کی ہی یاد آ گئی اور فوراً جھوم کے ہمیں یہ لالچ ہوئی کہ میں درود پڑھ لوں, میں درود پڑھ لوں. تو کیا ایسی حالت میں درود پڑھ سکتا ہوں جب پان منہ میں پان گٹکا یا تمباکو ہو؟ ایسی حالت میں کوئی پڑھ سکتا ہے؟ یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شخص ہے جس کے منہ میں پان گٹکا تمباکو یا کوئی ایسی بدبودار چیز ہے, کوئی بھی ایسی بدبودار چیز ہے, اگرچہ اس نے سگریٹ پی ہو, بیڑی پی ہو, منہ سے بدبو آ رہی ہے اور ملک الموت آ کر کھڑے ہوئے. اب وہ کلمہ پڑھے تو کیسا پڑھے؟ کیا ملک الموت اس کو کہیں گے کہ جاؤ پہلے اپنا منہ دھو لو, مسواک کر لو, وضو کر لو, پھر میں تمہاری روح قبض کرتا ہوں؟ اتنی اجازت ملے گی؟ نہیں نا. تو ایسے شخص کا ذبیحہ ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ آپ سوچئے, جو اللہ کا نام بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں لے سکتا, پھر آپ کہیں گے کہ سبھی تو کھاتے ہیں. معاذ اللہ, استغفر اللہ رب العالمین. قبر میں حساب سبھی دینے والے ہیں کہ ہم دینے والے ہیں؟ قبر میں حساب تو ہم ہی دینے والے ہیں. تو اس بات کا بہت ذہن میں دھیان رکھیں کہ جو شرائط قربانی کے بکرے پر تھی ذبیحے کے لیے, وہی ذبیحے کے لیے شرائط عام دنوں میں جو گوشت کھایا جاتا ہے اس کے لیے بھی ہے کہ صحیح العقیدہ شخص سے آپ ذبح کروائیں. ذبح کے وقت میں دھیان رکھیں کہ وہ الٹی چھری دل کی طرف یا دماغ کی طرف نہ مار رہا ہو, یا یہ جو نس ہے, گردن کی نس ہے, اس کو نہیں کاٹ رہا ہے, پوری طرح سے جان نکلنے سے پہلے گردن کی ہڈی توڑ کر اسے الگ نہ کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں دھیان رکھیں. کیوں؟ انہیں تو دندہ کرنا ہے. ایک بکرا کٹ گیا, جلدی سے اس کی کھال نکل گئی, اس کا گوشت بک گیا تو جلدی سے دوسرا بکرا نکلے گا. مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں, تمہیں ہر غذا کا حساب دینا ہے, ہر غذا کا حساب دینا ہے. کوئی یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ تو ہمارے لیے کھانے پینے میں بڑی مشکل کریٹ کر رہے ہو, بڑی مشکل کریٹ کر رہے ہو کھانے پینے میں. تو اگرچہ مشکل کریٹ کر رہے ہیں تو یہ سوچ لیجئے گا کہ یہ آپ کے لیے ہم بہتر سوچ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں آنے والا ہر شخص جنت میں جائے, ہر شخص جنت میں جائے. اس کے پیٹ میں محنت کی کمائی سے کھایا ہوا گوشت حلال و طیب ہو, بہتر ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں.